أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. قال أبي عبد الله عليه السلام: عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار، وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم، وكونوا زينا ولا تكونوا شينا. صلوات پڑھیں محمد والے. سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مؤمنین کو، طلاب کو، بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی، یعنی اپنے تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی ناراضگی کا لحاظ رکھنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ کتاب اصول کافی میں کتاب الایمان والکفر، اس میں ایک باب ہے جس کا نام ہے باب الورع، باب رے اور عین، باب الورع، ورع کا باب، اس باب کا نمبر 37 ہے۔ اس کے بارے میں 2 یا 3 احادیث جو ممکن ہے یہاں پر آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہوں گا اس پہلے خطبے میں۔ سب سے پہلے لفظ ورع کا معنی کیا ہے؟ لفظ تقوی کا معنی آپ سب کو معلوم ہے۔ تقوی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں سے پرہیز، حرام سے پرہیز، اور جن کاموں کا اللہ نے حکم فرمایا ہے انہیں انجام دینا، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کے درجات ہیں۔ جتنا انسان اپنے معاملات میں اللہ کی رضا اور ناراضگی کا لحاظ زیادہ رکھے گا اتنا اس کا تقوی زیادہ ہے۔ تو یہ تقوی جب بلند سطح پر پہنچ جائے، اونچی سطح پر جب تقوی پہنچ جائے تو اس کو عربی زبان میں ورع کہتے ہیں۔ ورع یعنی عام تقوی نہیں بلکہ اونچے لیول کا تقوی، تقوی کا اونچا درجہ۔ اس کی تعریف اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہوا اجتناب الشبہات خوفا من الوقوع فی المحرمات۔ ورع یہ ہے کہ انسان شبہات سے بھی اجتناب کرے، دوری اختیار کرے، اس خوف سے کہ کہیں میں حرام میں پڑ نہ جاؤں۔ ایک دفعہ ہے میرے سامنے ایک کام ہے جو حرام ہے، تو میں اس کام سے پرہیز کرتا ہوں، یہ تقوی ہے۔ اور ایک دفعہ یہ کہ میرے سامنے ایسا کام ہے کہ جس کے بارے میں مجھے واضح طور پر معلوم نہیں کہ یہ جائز ہے یا حرام ہے، اس کا حرام ہونا مجھ پر واضح نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو ورع کیا ہے
کہ انسان ایسے کاموں سے بھی پرہیز کرے کہ جس میں شک ہو کہ کہیں خدا نخواستہ حرام میں نہ پڑ جاؤ۔ تقوی حرام سے اجتناب اور ورع مشکوک کاموں سے اجتناب۔ اس کی حرمت کا علم نہیں ہے لیکن شک ہے، تو شک اور شبہے کی صورت میں اس کام سے پرہیز کرنا، کس ڈر سے کہ کہیں میں حرام میں پڑ نہ جاؤں یہ کام کروں۔ تو یہ ورع کا معنی اور مفہوم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب توجہ کریں، وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی شروع میں، مکمل نہیں کی، ابھی مکمل بیان کروں گا۔ یہ باب الورع کی حدیث نمبر 9 ہے، حدیث نمبر 9۔ عن ابی اسامۃ قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، ابی اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ علیک بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کا دامن تھام لے، اللہ کے تقوی کو خود پر لازم کر۔ والورع، اور ورع کو لازم کریں، یعنی اس اونچے درجے کے تقوی کی طرف توجہ کریں۔ والاجتہاد، اجتہاد، مجتہد آپ نے سنا ہوا، یہ ہم جو عام طور پر اجتہاد اور مجتہد کا لفظ سنتے ہیں، یہ علم فقہ کے عالموں کے بارے میں سنتے ہیں۔ فلان عالم مجتہد ہے، یعنی درجہ اجتہاد پر فائز ہے، یعنی اس علم کے اونچے ترین درجے پر فائز ہے، اس میں صاحب رائے ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے ماحول میں یہ لفظ اردو زبان میں علم فقہ یا کسی دوسرے علم کے مجتہد کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اصل معنی ہے اجتہاد کا، وہ ہے سخت محنت اور کوشش کرنا۔ جہد آپ نے سنا ہوا، جد و جہد۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے الگ وطن کے لیے جد و جہد، جہد سے اجتہاد ہے، جہد کہتے ہیں کوشش، اجتہاد یعنی زیادہ کوشش، سخت کوشش۔ یہ فقہ کے مجتہد کو بھی مجتہد اسی لیے کہتے ہیں کہ اس نے دوسروں سے بہت زیادہ محنت کی ہوتی اس علم کو جاننے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کی باریکیوں تک اترنے میں۔ لیکن لغت کے اعتبار سے عربی زبان میں اجتہاد کا معنی کیا ہے؟ زیادہ محنت، سخت محنت اور کوشش کرنا۔ تو امام فرما رہے ہیں تقوی کو خود پہ لازم کر لو، ورع کو اور اجتہاد کو، اجتہاد کو خود پہ لازم کر لو، یعنی علم دین میں مجتہد بن جاؤ، یہ مراد ہے۔ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کے لیے سخت محنت کرو۔ جیسے ایک اچھا اسٹوڈنٹ، ایک اچھا طالب علم عام بچوں کی نسبت زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے، زیادہ کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بہت اچھے نمبر لے، ٹاپ کرے۔ تو امام فرما رہے کہ دین کے معاملے میں بھی گزارا نہ کرو، گزارا کرنے والے نہ بنو، بلکہ اجتہاد،
اللہ دیکھے کہ تم اس کے احکام کے بارے میں محنت کرتے ہو، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہو۔ جیسے انسان بعض اوقات پیسے کمانے کے لیے خود کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو کتنے لوگ ہیں جو پیسے کمانے کے لیے اپنا وطن ہی چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اور یہاں کے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑی وہاں پر موجیں کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں تو بہت ہی سخت زندگی گزار رہے ہیں۔ بعض جگہوں پہ گئے، ہم نے دیکھا ایک چھوٹے سے کمرے میں 6-7 بندے جو بالکل تھوڑی تھوڑی لیٹنے کی جگہ ہے جہاں پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پہ پتہ چلا جی دبئی گیا ہوئے، یہاں پتہ چلا جی سعودی عرب گیا، بڑی کمائیاں کر رہے ہیں، اور جناب ولایت گیا ہوئے۔ لیکن وہاں پر بہت سارے لوگ جب ان کی زندگی کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ اسی طرح کے بندے نے باہر سے کسی نے پوچھا تھا کیا کرتے ہو وہاں پر، آپ کی کون سی نوکری؟ تو اس نے کہا جی میں تو یہاں پہ ڈی سی لگ۔ اب یہاں کا ڈی سی ڈپٹی کمشنر، اس نے کہا ڈی سی لگ، ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں نہیں ڈش کلینر، بھانڈے دھوتا ہوں، برتن دھوتا ہوں یہاں پر۔ تو محنت کرتے ہیں لوگ دنیا کمانے کے لیے۔ امام فرما رہے ہیں کہ دین کے کاموں کے لیے بھی محنت کرنے والے اللہ دیکھے کہ یہ میرے کاموں میں بھی خود کو مشکل میں ڈال لیتا ہے، مشقت میں ڈال لیتا ہے۔ والاجتہاد وصدق الحدیث، اور بات کی سچائی اپنے اوپر لازم کرو، یعنی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ ہمارے معاشرے میں عام ہے جھوٹ بولنا۔ بعض اوقات لوگ کسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بعض اوقات ایویں جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک بات کہیں سے سنی ہے، جب آگے بیان کرنی ہے تو 4 اپنے پاس سے بھی ملا دیں تاکہ زیادہ چٹکارے سننے والے کو زیادہ مزہ آئے۔ کسی کی برائی ہے تو اس میں بھی اپنے پاس سے اضافہ کر دیتے ہیں کہ اس کے خلاف کیس ذرا زیادہ مضبوط ہو جائے۔ عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ وصدق الحدیث، اور بات کی سچائی، واداء الامانہ، اور امانت کو ادا کرنا۔ کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس ہے تو وقت آنے پر، مطالبہ کیے جانے پر اسے حفاظت کے ساتھ مالک کو دے دیں۔ اور امانت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز بطور امانت خاص طور پر نام لیں گے کہ یہ امانت ہے، نہ، آپ نے کسی سے کوئی چیز قرض لی ہے، استعمال کے لیے کوئی چیز مانگی ہے، وہ بھی امانت ہے۔ اگر آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہو تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو چیز جن میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ جی کوئی بندہ ہے وہ کسی سے موٹر سائیکل رینٹ پہ لیتا ہے اور اس کے بعد چلاتا ہے ایسے جیسے موت کے کنویں میں چلاتا ہے۔ جتنا برا سلوک کر سکتا ہے کرتا ہے، گاڑی لے کے آتا ہے، اپنی ساری حسرتیں اس گاڑی پہ پوری کرتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے کرتا ہے۔ یہ بھی خیانت کی قسم ہے۔ جب آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہو تو پھر اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ بندے کے پتروں کی طرح استعمال کریں، لیکن اگر ہم وہ کام نہ کریں تو یہ بھی خیانت ہے۔ تو امانت کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ کسی کا راز آپ کے پاس آ گیا، وہ بھی امانت ہے۔ آپ جا کر محفل میں بیٹھ کے اسے بیان کرو، کسی کا عیب آپ کو پتہ چلے، آپ اسے بیان، یہ سب خیانت کی قسمیں ہیں، سب خیانت میں شامل ہیں۔ وہ ادا الامانہ، اور امانت کو ادا کرنا، وہ حسن الخلق، اور خوبصورت اخلاق،
لوگوں سے بات کیسے کریں، لوگوں سے رویہ کیسے رکھیں۔ وحسن الجوار، اور خوبصورت ہمسائیگی۔ آپ کے ہمسائے میں کون رہتا ہے، اس کے دل میں کیا شکل ہے آپ، آیا وہ اس بات پر خوش ہے کہ اللہ نے اتنا بہترین ہمسایہ دے دیا، دکھ میں سکھ میں شریک ہے ہمارے، تنہا نہیں چھوڑتا مشکلات، یا نہیں آپ کا جیسے ہی خیال آئے اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ کب اس سے جان چھوٹے، یا میرا کہیں اور بندوبست کر دے، گھر مجھے مل جائے، یا اس سے میری جان چھڑا دے۔ اصل میں ائمہ اہل بیت کا پیروکار ہونا یہ چیزیں اگر ہم میں نہ ہوں تو ہمارے نعرے سب سے اونچے ہوں، ایک ڈھیلے کا بھی فائدہ نہیں ان منافقانہ نعروں کا جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں۔ مجلس میں بیٹھا ہوا اتنا لمبا نعرہ لگاتا ہے کہ بس لوگ تالیاں نہیں بجاتے، لیکن جب باہر آتا ہے مجلس سے تو شیطان کا چیلا ہوتا ہے، اسے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ زبان پر کیسے قابو رکھنا ہے، آنکھ پہ کیسے قابو رکھنا ہے، کان پہ کیسے قابو، جو دل ہے مستی کرتا ہے۔ تو جو جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں یہ آج کے دور کے منافق ہیں کہ جنہوں نے اپنا تعارف یہ بنوایا ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لیکن اصل میں شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں اپنے معاملات میں۔ اور یہ تقویٰ کا لفظ اور ورع کا لفظ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ شیطان کی پیروکاری نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم، اہل بیت اطہار کے حکم کی ہم نے پیروی کرنی۔ وحسن الجوار، اور اچھی ہمسائیگی۔ اور پھر ایک اور جملہ فرمایا امام نے، توجہ کیجیے، وَكُونُوا دُعَاةً إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ، اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دو، اپنی طرف دعوت دو یعنی اپنے مکتب کی طرف۔ تم خود کو مکتب اہل بیت کا ماننے والا کہتے ہو تو تم لوگوں کو دعوت دو، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ وَكُونُوا دُعَاةً إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنی طرف یعنی اپنے مکتب کی طرف لوگوں کو دعوت دو، لیکن کس طرح دعوت دو؟ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ، بغیر اپنی زبانوں سے نہیں۔ زبانیں تو ظاہر بڑی تیز ہوتی ہیں، تمہارا دعوت دینا لوگوں کو ان چیزوں سے ہو جو بتائی گئی، تمہارا تقویٰ، تمہارا ورع، تمہارا اجتہاد، تمہاری سچائی، تمہارا اخلاق، تمہاری امانت کی ادائیگی، یہ لوگوں کے دلوں کو تمہاری طرف کھینچے، یعنی لوگ کہیں کہ وہ کون سا مکتب ہے، وہ کون سے مربی اور استاد ہیں کہ جن کے پیروکاروں میں یہ صفات ہوتی ہیں، کھینچے لوگ تمہاری طرف۔ وَكُونُوا دُعَاةً إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ وَكُونُوا زَيْنًا وَلَا تَكُونُوا شَيْئًا، اور باعث زینت بنو، باعث رسوائی نہ بنو۔ کس کے لیے باعث زینت بنو؟ ہمارے لیے، اہل بیت کے لیے۔ کیسے باعث زینت بنو؟ اپنی ان صفات سے جو بتائی گئی۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو شیعہ کہلواتا ہے یا کہلوانا چاہتا ہے یا نہیں، وہ تو اہل بیت اطہار کے فرامین سے پتہ چلے گا ہے یا نہیں، لیکن چاہتا ہے کہ میں شیعہ کہلوایا جاؤں، میرا تعارف یہ ہو کہ یہ شیعہ ہے، تو اس کو امام فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ نام استعمال کرتے ہو پھر باعث زینت بنو ان کے لیے جن کے پیروکاروں کو شیعہ کہا جائے۔ ایسی حرکتیں مت کرو کہ جن حرکتوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وَكُونُوا زَيْنًا، زینت کا باعث بنو، وَلَا تَكُونُوا شَيْنًا، شین یعنی ننگ، یعنی عار، یعنی رسوائی، اس کا باعث ہمارے لیے نہ بنو۔
اس کے بعد فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِطُولِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور خود پہ لازم کر لو لمبے رکوع اور لمبے سجدے. کیوں؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَطَالَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودِ حَتَفَ إِبْلِيسُ مِنْ خَلْفِهِ، اس لیے کہ یقیناً جب تم میں سے کوئی طولانی رکوع کرتا ہے یا طولانی سجدہ کرتا ہے تو اس کی پشت سے، اس کے پیچھے سے شیطان کی چیخ بلند ہوتی ہے. یعنی شیطان تکلیف میں آتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے یا ویلہ اطاع وعصیت وسجد وابیت، چیخ کے کہتا ہے ہائے بدبختی، یہ اطاعت کر رہا ہے اور میں نے نافرمانی کی تھی، یہ سجدہ کر رہا ہے جبکہ میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. چونکہ وہ تو گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے سجدہ نہ کرو، وہ کہتا ہے اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کی اطاعت نہ کرو. تو جب کوئی اس کے چنگل سے نکل کر اللہ کی اطاعت کرتا ہے پھر اس کی چیخ نکلتی اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا بیڑا غرق کیا نافرمانی کر کے، اس نے میری بات نہیں مانی، گمراہ نہیں ہوا، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. اسی باب الورع کی حدیث نمبر 13. پہلی حدیث جو سنائی حدیث نمبر 9 تھی، اب جو سنا رہا ہوں یہ حدیث نمبر 13 ہے. بہت توجہ سے سنیں. یہ ائمہ اہل بیت کے فرامین یہ عام بازار میں، مارکیٹ میں اویلیبل نہیں. یہ آپ اکثر تقریروں میں نہیں سنیں گے. کیوں نہیں سنیں گے؟ اس لیے کہ ان میں ایسی باتیں ہیں نہیں کہ سن کے مجمع اپنا شروع ہو جائے اور نعرے لگائے اور کہ اب مزہ آ گیا. اس میں ہمارے کندھوں پر ائمہ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اپنے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کو جو حکم دیے ہیں وہ زیادہ سننے کا دل ہمارا نہیں کرتا. ہمیں ان چیزوں کو بائی پاس کر کے ہی جنت کے ٹکٹ پکڑا دیے گئے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مال مارکیٹ میں اویلیبل نہیں. انہیں اندر سے کتابوں سے نکال کر زبردستی جیسے کڑوی دوائی دی جاتی ہے بچے کو اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی نہیں کھانا، اس طرح دیے جاتے ہیں. توجہ سے سنیں، بہت اہم بات ہے. باب الورع حدیث نمبر 13. عن ابن رعاب عن ابی عبداللہ علیہ السلام. ابن رعاب راوی ہیں، نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے. قال، امام نے فرمایا، توجہ سے سنیں، انا لا نعد الرجل مؤمنا، بے شک ہم یعنی ہم اہل بیت، ہم محمد و آل محمد، جس کے دل میں شوق ہو اہل بیت کا شیعہ بننے کا، مومن بننے کا، وہ مومن جسے اہل بیت مومن شمار کرتے ہیں، وہ اسے توجہ سے سنیں. انا لا نعد الرجل مؤمنا، بے شک ہم نہیں گنتے، شمار نہیں کرتے کسی شخص کو مومن، حتی یکون، یہاں تک کہ وہ ہو نہ جائے، کیا نہ ہو جائے، لجمیع امرنا متبعا مریدا، بے شک ہم کسی شخص کو اس وقت تک مومن شمار نہیں کرتے جب تک وہ ہو نہ جائے، حتی یکون، کیا نہ ہو جائے، لجمیع امرنا، ہمارے سارے امر کا، امر یعنی حکم. اور یہ یاد رکھیں اہل بیت کا امر کیا ہے؟ رسول اللہ کا امر. اہل بیت نے کوئی نئی شریعت، کوئی نیا دین، کوئی اپ ڈیٹڈ ورژن اسلام کا نہیں بتایا ہوا، کیونکہ اسلام قرآن کریم کے اعلان کے مطابق اللہ کے نبی کی عمر بابرکت میں کامل ہو گیا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم، اور کامل اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کمی کوئی نہ ہو کہ بعد میں کسی کو کمی آ کے دور کرنی پڑے.
بعد میں جو چیز بھی اضافہ ہوگی اس کا بڑا گندا نام رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے بدعت۔ اور فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت دین میں ہر نئی چیز یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں۔ بدعت ایجاد کرنے والے سمجھتے ہیں اللہ رسول اہل بیت سے زیادہ سیانے، ان کو کمی رہ گئی تھی یہ نئی رسم نکالتے ہوئے۔ آج ہمارا معاشرہ خرافات سے نئی نئی چیزوں سے بھرا ہوا، اور جو اصل بنیادی احکام ہے دین کے ان کو بہت سارے لوگ لفٹ نہیں کراتے، سمجھتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہی نہیں۔ جب تک کہ وہ ہو نہ جائے لجمیع امرنا، ہمارے سارے حکموں کا، جمیع سارے کے سارے، امرنا ہمارا امر، یعنی ہم نے جتنے حکم دیے ہیں ان حکموں کے بارے میں کیا نہ ہو جائے؟ دو لفظ امام نے فرمائے، متبعا مریدن، ہمارے تمام حکموں کا متبع ہو، مرید ہو۔ مرید آپ نے سنا ہوا، میری مریدی بات۔ متبع کسے کہتے ہیں؟ متبع اتباع کرنے والا، پیچھے چلنے والا، بات ماننے والا۔ جتنے ہم نے حکم دیے ہیں ان کی جب تک پیروی کرنے والا نہ ہو، ہمارے حکموں کے پیچھے پیچھے چلنے والا نہ ہو جائے، ہم اہل بیت اس وقت تک کسی کو مومن شمار نہیں کرتے۔ اور دوسری صفت کیا اس میں؟ مریدن، مرید کہتے ہیں جس کا ارادہ ہو۔ یہ پیروں کے بھی جو مرید ہوتے ہیں، یعنی پیر صاحب کا ارادہ کیا ہوتا ہے انہوں نے، پیر صاحب نے مننا۔ تو یہاں پہ اہل بیت کا مرید یعنی جو ارادہ رکھتا ہے۔ ارادہ کیا رکھتا ہے؟ جو معاملات اسے پیش آ رہے ہیں زندگی میں، جو اس کو روز مرہ پیش آتے ہیں، ان سب میں ہمارا فرما بردار ہو ایک، اور جو معاملات ابھی اس کو پیش نہیں آ رہے، پیش آ سکتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اس کا ارادہ ہو کہ جب بھی کوئی مجھے مسئلہ، میرا معاملہ پیش آئے گا، میں کسی کی مرضی پہ نہیں چلوں گا، اس معاملے میں اہل بیت کے حکم پر چلوں گا۔ یہ ارادہ رکھتا ہے، یعنی جتنے معاملات درپیش ہیں ان میں ہمارے حکموں کا پیروکار ہو، اور جو بھی فوری درپیش نہیں ان میں بھی اس کا ارادہ یہی ہو کہ میں نے کسی اور کی نہیں ماننی، میں نے ہر معاملے میں اہل بیت اطہار کی ماننی۔ جب تک یہ دو صفات نہ ہوں، اِنَّا لَا نَعُدُّ الرَّجُلَ مُؤْمِنًا، ہم اہل بیت کسی شخص کو مومن شمار نہیں کرتے۔ سخت لگ رہا ہوگا، سخت لگ رہا ہوگا، لیکن دین ہے یہ۔ ہمارا ارادہ اور ہماری نیت یہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر کوئی کمی انسان سے، کوئی غلطی، کوئی خطا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی درگزر کرنے میں، اس نے خود قرآن میں بتایا۔ لیکن ہمارا مزاج یہ ہو کہ جناب ہم دینی رسومات میں تو شرکت کرتے ہیں، مجلس میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو پریکٹیکل زندگی میں ہمیں مسائل پیش آتے ہیں ان میں کوئی اہل بیت کو یاد نہیں۔ ایک دفعہ ایک پکے رشوت خور کا جملہ سنا، اپنا مومن بھائی تھا، ٹھیک ہے، مومن کا لفظ بہت سستا کر دیا۔ اہل بیت پرچہ کٹوائیں گے ہمارے، ہم جو بتا کے گئے تھے انہوں نے اس میں ہیرا پھیری کی، ہم نے مومن کسی اور کو کہا تھا، انہوں نے بے ایمانوں کا نام مومن رکھا۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ پکا رشوت خور، سب جانتے، کہہ رہا تھا مینو تے رزق والی خراسان دے، لعنت ہو تیری شکل پر کہ تو اپنی حرام خوری سے جو لوگوں سے لوٹ رہا ہے، اس کو تو کہہ رہا تجھے والی خراسان، والی خراسان تیرے جیسوں پہ لعنت کرتا، جنہوں نے پورا زور ہی اس پر لگایا کہ حرام نہیں کھانا۔ امام حسین کربلا میں فرما رہے ہیں، آخری خطبہ دے کے ان کو
کہ تم پر میری باتوں کا، میری نصیحتوں کا اثر نہیں ہونا، کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے۔ اس کے یہ سب جاننے کے بعد بھی کوئی بندہ حرام کھائے پھر کہہ دیا تو مومن پھر آئے۔ الا آگاہ ہو جاؤ، وَإِنَّ مِنِ اتِّبَاعِ أَمْرِنَا وَإِرَادَتِهِ الْوَرَعَ، باب الورع کیا معنی ہے اس کا؟ الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار، یہ جو میں نے کہا کہ ہمارے امر کا اتباع کرنے والا ہو اور ارادہ رکھنے والا ہو، وَإِنَّ مِنِ اتِّبَاعِ أَمْرِنَا وَإِرَادَتِهِ، ہمارے امر کی اتباع اور ہمارے امر کی اتباع کا ارادہ رکھنا، اس کا جز ہے ورع، اسی کا نام ہے ورع، ہائی لیول کا تقوی، اسی کو ورع کہتے ہیں۔ فَتَزَيَّنُوا بِهِ، اور سے سنو، تو اس ورع سے خود کو مزین کرو۔ لوگ اپنے آپ کو سونا کرنے کے لیے کبھی کبھی آدھا گھنٹہ شیشے کے آگے کھڑے رہتے ہیں، ایک ایک بال کی سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایتھے لگے تو باہر بڑا سونا لگ سکتا، اما پیسے دے فیئر اینڈ لولی مک گئی میری، خود کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ائمہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ورع سے اپنا میک اپ، ورع سے خود کو خوبصورت بناؤ۔ فَتَزَيَّنُوا بِهِ يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم پہ رحمت نازل کرے، ورع سے خود کو مزین کرو۔ اور وَكَبِّدُوا أَعْدَاءَنَا بِهِ يَنْعَشْكُمُ اللَّهُ، بہت زبردست جملہ ہے، ہمارے دشمنوں کے کلیجے ساڑو اپنے ورع کے ذریعے سے۔ جو اہل بیت کے دشمن ہیں وہ کیا کریں؟ تمہاری نیکیوں کو دیکھ کے سڑے، وہ چاہتے ہیں تم میں سے عیب نکالیں، شیعہ ہند بھیڑے ہوں، شیعہ ہند خراب ہوں، شیعہ ان کو ملے ہی کچھ نہیں۔ یہ جو صفات بتائی گئی تمہارے اندر ایسی ہوں کہ تمہیں دیکھ دیکھ کر جب تمہارے اندر برائی نہ ڈھونڈ پائیں تو ان کے کلیجے جلیں۔ بڑا آسان ہے اہل بیت دشمن دلانا بے شمار، یہ بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ورع کے ذریعے خود کو ایسا بنانا کہ جو دشمن ہے اہل بیت کا اس کا جگر سیاہ ہو جائے، جل جائے، وہ مشکل میں پڑ جائے، وہ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ وَكَبِّدُوا أَعْدَاءَنَا بِهِ يَنْعَشْكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے مقام کو اٹھائے، بلند کرے، ورع کے ذریعے ہمارے دشمنوں کو مشکل میں ڈال دو، مشقت میں ڈال دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دوسرے اس خطبے میں
ایک مرتبہ پھر تکرار کروں گا تقوی الہی کی اور اس چیز کی کہ جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، جس کو ورع کہا جاتا ہے، اپنے تمام معاملات میں اللہ کی رضا اور ناراضگی کا لحاظ رکھنا۔ دو معاملات کی طرف مختصر اشارہ کروں گا۔ پچھلے کچھ ایام میں ہمارے عزیز وطن پاکستان میں پارا چنار کے علاقے میں ایک ظلم کی اور درندگی کی داستان پہلی دفعہ نہیں، کئی مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ پھر دہرائی گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے پاس ایک طاقتور فوج ہے، سیکیورٹی ادارے ہیں، پولیس ہے، ایک روڈ ہے، صرف ایک روڈ، ایک سڑک کے جو KPK کے دارالخلافہ پشاور سے پارا چنار تک جاتی ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ اس راستے پر ہر کچھ عرصے کے بعد مکتب اہل بیت کے پیروکاروں پر کوئی نہ کوئی ظلم اور ستم اور بربریت کی داستان دہرائی جاتی ہے، اور کچھ دن پہلے پھر دہرائی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک کے آئین اور اس کے شہریوں کے جان و مال اور عزت کے ناموس کی قسم کھائی ہوئی ہے، ان کے اعمال نامے پر ایک اور گندا سیاہ داغ لگا کہ تقریباً 200 سے زائد گاڑیوں پر مشتمل ایک قافلہ اس دعوے کے ساتھ کہ ان کی حفاظت کی جائے گی، سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے ان کو اپنی حفاظت میں لے کر جائیں گے اور اپنی منزل تک پہنچائیں گے، اور اس قافلے میں عورتیں، بوڑھے، بچے یہ شامل تھے۔ تو ایک خاص مقام پر جب پہنچے، تقریباً 12 سے 14 کلومیٹر کا رستہ ہے، جہاں پر کئی مقامات پر لوگ پہلے سے مورچے بنا کر بیٹھے تھے، اور جب یہ قافلہ اس علاقے میں داخل ہوا تو ان پر فائرنگ شروع ہوئی، اور وہ جو سیکیورٹی کا شور تھا، وہ ایسے لگا جیسے کوئی سیکیورٹی ہے ہی۔ ایک مقام پر فائرنگ، پھر کچھ لوگ وہاں پر شہید ہو گئے جو گاڑیاں چلا رہے تھے، انہوں نے گاڑیاں بگائی تاکہ نکلے، کچھ آگے گئے دوبارہ فائرنگ ہو گئی، پھر کچھ آگے گئے پھر دوبارہ فائرنگ ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ اس علاقے کے لوگوں نے لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی۔ تو ہم فقط عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر جب حفاظت کا دعویٰ کرنے والے کسی بھی وجہ سے لوگوں کی جان اور ان کے مال اور ان کی ناموس کی حفاظت نہیں کرتے، طاقتور ہونے کے باوجود، تمام تر وسائل رکھنے کے باوجود جب ان کی حفاظت نہیں کرتے، تو پھر اللہ نے ہر ایک کو حق دیا ہے کہ جب اس پہ ظلم ہو، اس پہ زیادتی ہو، تو وہ خود اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے، وہ اپنا انتقام لے سکتا ہے کہ جب جس معاشرے میں وہ رہتا ہے وہ معاشرہ اس کو تحفظ فراہم نہ کرے۔
تو پروردگار عالم ان ذمہ داران کو توفیق دے، اور کل جو انہوں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اس کی تیاری کرنے کا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک پارا چنار کا مسئلہ تھا۔ آپ سب سے گزارش کروں گی، وہاں پہ بہت مسائل ہیں، وہاں پہ کتنے لوگ جو زخمی حالت میں اسپتالوں میں پہنچے اس لیے شہید ہو گئے کہ وہاں پہ دوائیاں نہیں تھیں، وہاں پہ ضروری سامان نہیں تھا کہ ان کا علاج کیا جا سکے، تو ان کی امداد کے لیے اپیلیں کی گئی، اور الحمدللہ بہت اچھا جذبہ دیکھنے میں آیا پورے پاکستان سے۔ پاکستان کے باہر رہنے والے جو افراد ہیں انہوں نے ان مظلوموں کی حمایت کے لیے جو وہ کر سکتے تھے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو تو ایک قوم کا حصہ ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان خاص طور پر تکلیف کے وقت میں ان کو تنہا نہ چھوڑے۔ اور دوسرا واقعہ جو ابھی پیش آیا اسلام آباد میں، ایک سیاسی جماعت انہوں نے بہرحال اپنے کچھ مطالبات کے لیے اور اپنے رہنما کی رہائی کے لیے احتجاج کیا۔ وہاں پر کیا ہوا، کس طرح سے کریک ڈاؤن کیا گیا، کس طرح سے مثلا جو اطلاعات ملی ہیں فائرنگ کی گئی، حقیقت حال کتنے لوگ شہری پاکستان کے وہاں شہید ہوئے ہمیں کوئی ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے، چونکہ یہ جھوٹ کا دور ہے، اور فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ نظر ہی نہ آئے، اور سچ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ سچ کیا ہے۔ ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے شہریوں کا چاہے زخمی ہونا ہو، چاہے خدا نخواستہ مارے جانا ہو، تو یہ اس ملک کی تاریخ پر ایک اور بدنما داغ کا اضافہ ہے۔ پوری دنیا میں، آج کی سو کالڈ مہذب دنیا میں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر انسان کا یہ حق تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے لیے مثلا جائز طریقے سے احتجاج کر سکتا ہے، آواز بلند کر سکتا ہے، باہر آ سکتا ہے۔ لیکن معلوم نہیں کیوں ہمارے ملک میں کوئی بھی قانون نہیں ہے، عدل و انصاف دکھائی نہیں دیتا، انسان کے حقوق کی حفاظت دکھائی نہیں دیتی۔ ہم فقط اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ہماری پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے شہریوں کی اتنی دعا ہے کہ اے پروردگار اس ملک کی باغ دوڑ کو ان کے ہاتھوں میں سپرد فرما جو تجھ سے ڈرتے ہیں، اور جو اپنی ماتحت عوام کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے اور کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس بات کا تجھے جواب کیا دے، اور پھر اسی کے مطابق اسی خوف کے سائے میں، اللہ کے خوف کے سائے میں فیصلے کرتے ہیں، پالیسیاں بناتے ہیں، نہ کہ فقط اپنے اقتدار کے لیے اور لوٹ مار کرنے کے لیے دوبارہ جھوٹی بنیادوں پر اور جھوٹے وعدوں پر آتے ہیں۔ اور جب سے یہ ملک بنا ہے اس ملک پر اس ظلم اور ستم کا سلسلہ جاری ہے، بار بار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں، ایمانداروں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے ہاتھوں میں اس ملک کو سپرد فرمائے۔ اور دوسری دعا یہ ہے، اے پروردگار ہم جانتے تیری سنت یہ ہے اور تیری کتاب کا اعلان یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم خود نہیں میدان عمل میں اترتی، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو نہیں بدلتا۔ یہ کام صرف دعاؤں کا کام نہیں، دعا ایک بہت اہم اور بنیادی چیز ہے، لیکن مولا علی نے فرمایا کہ بغیر عمل کیے دعا مانگنے والا بغیر کمان کے تیر چلانے والے کی طرح۔ دوسری دعا ہماری یہ ہے کہ پروردگار پاکستان کے ہر شہری کو توفیق دے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرے، اور پھر اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے،
اس ملک کی عزت کے لیے اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر شہری کو اپنا اپنا عملی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔